السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پہلی محبت کی 36 ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا سامنے کھلی فائل کو دیکھ رہا تھا جس کی ایک جانب شیریں کی تصویر لگی تھی۔ اس نے فائل کو اٹھا کر شیریں کی تصویر کو انگوٹھے سے چھوا۔ معصوم چہرہ، گھبرائے ہوئے تاثر، وہ سڑک کو پار کرنے کی کوشش میں کس قدر پریشان دکھائی دیتی تھی۔ اس وقت جب کبیر نے اس منظر کو دوبارہ سوچا تو بے اختیار مسکرا دیا۔ اسے شدید خواہش ہوئی تھی کہ وہ اس لڑکی کو تھوڑا قریب سے جانے، پر وہ یہ سوچ کر تھوڑا سا پریشان تھا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ایسے ایک لڑکی کا پیچھا کرتا اچھا لگے گا۔ اس کی پوسٹنگ یہاں 1 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی اور وہ کل پہلی بار اس شہر کے دورے پر نکلا تھا، اور اسے اب محسوس ہوا تھا کہ اس شہر میں خزانہ دفن تھا جو کل کبیر نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ وہ شیریں کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا، گھر، والدین، خاندان، سب کچھ وہ جان چکا تھا، لیکن سب بس ایک بات سے انجان تھا کہ شیریں کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور جس سے وہ شیریں محبت کرتی تھی وہ شخص اس کے دل میں کہیں ابھی تک موجود ہے۔ وہ اسے نکال نہیں پا رہی۔ اسے نکالنے کے لیے وہ گھر سے نکلی ہے، ورنہ اسے گھر سے نکلنے کی کبھی ضرورت پیش نہ آتی۔ کبیر کو ایک بات نے چونکا دیا تھا کہ شیریں کالج کے بعد سے بس گھر ہی رہ رہی تھی۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی جس سے وہ ملنے جاتی یا وہ اس کے گھر آتی ہو۔ وہ بس گھر میں رہا کرتی تھی۔ اس بات نے اسے کچھ تشویش میں بھی مبتلا کیا تھا۔ کوئی کیسے اتنے عرصے گھر میں رہ سکتا ہے؟ کوئی خاص وجہ لازمی اس کے پیچھے ہوگی، لیکن کبیر کو فی الحال شیریں میں دلچسپی تھی، اور جس قدر وہ معصوم ہے انہیں گھر ہی رہنا چاہیے۔ اس نے مسکرا کر سوچا تھا، اس کا انگوٹھا ابھی تک شیریں کی تصویر پہ تھا اور وہ اسے سہلا رہا تھا، یا شاید وہ شیریں کو محسوس کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ شیریں کا اسکول کا دن پہلا بہت اچھا رہا تھا۔ اسے دوسری کلاس ملی تھی جس کے بچے چھوٹے تو تھے لیکن بولتے بہت تھے۔ پورا دن وہ ان سے باتیں کرتی رہی۔ بچے بھی نئی ٹیچر کو دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ مہوش سے اس کی ملاقات بریک میں ہوئی تھی۔ تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی کلاس میں آ گئی تھی۔ چھٹی تک وہ پھر باہر نہیں آئی تھی۔ جس وقت اسکول کی چھٹی ہوئی تو وہ ذرا سی چونکی۔ اس نے سرکاری نیلی روشنی والی گاڑی اسکول کے مین گیٹ کے سامنے کھڑی دیکھی تو اسے کل کا واقعہ یاد آ گیا، اور اس لڑکی کا چہرہ جو اسے بہت سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے گارڈز بھیجے اور پھر سڑک پار کروائی۔ یہی سب سوچتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے پہ وہ چونکی تھی۔ جب گزرتے ہوئے اس نے اس گاڑی میں بیٹھنے والے کو دیکھا، شیریں کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ کبیر ہی تھا، کالے ڈنر سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پہ سیاہ دھوپ کا چشمہ لگائے ہوئے، کسی بھی تاثر سے عاری چہرے سے کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا شیریں کی گزرنے والی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ شیریں نے تیزی سے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور کچھ دور ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ پتہ نہیں یہاں کیا کرنے آیا تھا اور اسے ایسی کیوں دیکھ رہا تھا۔ اس سب میں الجھتی وہ جب گھر پہنچی تو پھوپھو سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر فریش ہوئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ عصر ڈھلنے کے بعد وہ اٹھی اور نیچے آ گئی۔ لاج وغیرہ سبھی لوگ وہاں لاؤنج میں موجود تھے۔ لاج اس کے آنے پہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لان میں آ گئی۔ میرا آج کا دن بہت برا گزرا۔ آپ اسکول کیوں جانے لگ گئی؟ مت جائے نا، وہ ضدی سے لہجے سے گویا ہوئی تھی۔ شیریں نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ میں بھی گھر میں بور ہو جاتی ہوں، اس لیے جانے لگی ہوں، اور ویسے بھی تمہارا رزلٹ جب آ جائے گا تو تم کالج جانے لگ جاؤ گی، تو پھر میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ میرے کالج جانے میں تو ابھی بہت ٹائم ہے، شیریں نے سر ہلایا۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن اسکول میں ابھی سیٹ تھی، پتہ نہیں بعد میں ہو یا نہ ہو، وہ لاج کو بودے جواب دے رہی تھی۔ شیریں کھل کر یہ نہیں کہہ پا رہی تھی کہ وہ کس وجہ سے مصروف رہنے میں کوشاں ہے۔ لاج کو شاید وہ یہ بات کبھی بھی نہیں بتا سکے گی۔ لاج اس کی بات پہ خاموش ہو گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بولی،
پھپھو بتا رہی تھی کہ آپ لائبریری بھی جائیں گی۔ شری نے شانے اچکایا۔ ہاں سوچ رہی ہوں، وقت گزارنے کے لیے شام میں چلی جایا کروں۔ تم بھی ساتھ چل پڑنا۔ لاج نے ایسے سر نامے ہلایا جیسے وہ اسے جہنم میں لے جانے کا کہہ رہی ہو۔ نہیں بھائی، مجھے نہیں جانا، مجھے بس گھر رہنا ہے، آپ ہی جائیں ایسی بور جگہوں پہ۔ وہ بس ہنس کر رہ گئی تھی۔ آج تو اس نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، لیکن کل سے وہ ریگولر جایا کرے گی۔ شری نے دل میں فیصلہ کیا تھا، پھر وہ لاج کی جانب متوجہ ہو گئی تھی، جو اسے نہ جانے کیا کچھ بتا رہی تھی۔ شری اسے توجہ سے سننے لگی تھی۔ اس نے ویر کو کہہ تو دیا تھا، لیکن اب گھر میں اماں سے پوچھتے ہوئے اس کی جان پہ بن رہی تھی۔ صحن میں اثر ڈھہ رہی تھی، دیواروں سے دھوپ سرک کر آسمان پہ کھو رہی تھی، سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر پربتوں میں چھپ رہا تھا۔ ایمان نے اندر سے اماں کو دیکھ رہی تھی، جو صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ بھابھی کچن میں تھی، مسالہ بھن چکا تھا۔ ان کا رویہ اس دن سے بہتر تھا، وہ اب لڑا نہیں کرتی تھی۔ بھائی بھی پہلے سے اچھے ہو گئے تھے، گھر کا ماحول پہلے سے کافی پرسکون ہو گیا تھا۔ ایمانے کے ہونٹ سوکھ رہے تھے۔ اماں سے یہ کہتے کہ ویر اسے لینے آئے گا، اسے شرم آ رہی تھی۔ پہلے کی بات مختلف تھی، لیکن اب سب کو گھر میں معلوم تھا تو وہ جھوٹ بول کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر کمرے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر وہ اماں کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے ان کے پاس آ کر چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ اس نے آلو کے چھلکے اٹھانا شروع کر دیے۔ بدن میں غیر معمولی لرزش تھی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ اس نے تھوک نکلا، پھر بولی، اماں پہلی بار میں تو اس کی آواز بھی ٹھیک سے نہ نکلی۔ اس نے گلا کھنکار کر صاف کیا، پھر بولی، اماں ویر آنے کا کہہ رہا تھا، اس نے مجھ سے بات کرنی ہے اس لیے۔ اماں کے سبزی کاٹتے ہاتھ رکے، انہوں نے اپنی بوڑھی آنکھیں اٹھا کر ایمانے کو دیکھا۔ وہ رشتہ کب لائے گا؟ ایمانے کا دل ڈوبا، کہہ رہا تھا جلد ہی لے آئے گا، تو اس کے بعد باتیں کر لینا، ابھی کہیں نہیں جانا۔ اماں کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ ایمانے نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اماں بات ضروری ہے، پلیز آج جانے دیں، پھر میں اسے خود کہہ دوں گی۔ اماں کے لب بھیچے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہی بیت گئے تو اماں نے گہرا سانس لیا۔ ایمان نے جس انداز میں وہ کہہ کر گیا تھا، اسے اب تک رشتہ بھیج دینا چاہیے تھا۔ ملنے کا کیا فائدہ ہے؟ تم جانتی ہو ہم کہاں رہتے ہیں؟ وہ چارپائی سے اٹھی اور ایمانے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ دیکھو ان دیواروں کو کیسے ایک مکان سے دوسرے مکان سے ملی ہوئی ہیں۔ یہ محلہ ہے ایمانے، کوئی ڈیفنس نہیں ہے۔ جہاں کچھ بھی ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں پر کو کعبہ تصور کیا جاتا ہے، اور تم سب دیکھ رہی ہو۔ وہ اس رات جب آیا تھا تو کتنی ہی عورتوں نے صبح آ کر مجھ سے اور تمہاری بھابھی سے اس کا الگ الگ پوچھا تھا۔ وہ تو ہم نے پہلے ہی ایک بیان یاد کر لیا تھا تو بچت ہو گئی۔ وہ بات کیسے چھپائی تھی یہ ہم ہی جانتے ہیں، اور اب وہ بار بار آئے گا تو لوگ تمہیں نہیں بخشیں گے۔ وہ ایک ہی سانس میں بول کر خاموش ہوئی تو ایمانے کا چہرہ جھک گیا۔ تمہارے باپ نے پہلے ہی بہت آزاد خیال ہونے کا ثبوت دے دیا، اب وہ اور نہیں دے سکیں گے۔ اور جہاں تک بات عادل کی ہے، وہ چپ ہے تو اسے چپ ہی رہنے دو۔ اس نے کسی محلے والے کے منہ سے ویر کی آمد کا سن لیا تو چپ نہیں رہے گا۔ اماں کا سانس پھول گیا تھا، ایمانے کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اماں کو دیکھا۔ میں اسے منع کر دوں گی۔ اماں لب بھیج کر اسے دیکھتی رہیں۔ آج چلی جاؤ اور جا کر اسے کہہ دینا کہ اب اگلی بار تم اس کے ساتھ بارات سمیت ہی جاؤ گی، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو یہاں کا رخ نہ کرے۔ اماں کافی حد تک ہلکی آواز میں بول رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ بھابھی یہ سب سنے۔ وہ بے شک اچھی ہو گئی تھی، لیکن انسان کی عادت ایک دم سے نہیں بدلتی۔ اماں اسے کہہ کر سبزی اٹھا کر اندر کچن میں چلی گئی تھی۔ ایمانے کا دل نہیں کر رہا تھا ویر کے ساتھ جانے کو۔ اماں ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے اب تک رشتہ لے آنا چاہیے تھا، اور یہ محلہ ہے، ڈیفنس نہیں۔ یہاں باتیں ڈھکی چھپی رہیں۔ وہ کچھ دیر بعد آ گیا تھا۔ ایمانے نے اسے دور سڑک پہ ہی رکنے کا کہا تھا۔ میں خود آ جاؤں گی، وہاں تک تم گلی کے نکڑ پہ مت آنا۔ کیوں؟ اس نے سوال کیا تو ایمانے نے کہا، میں تمہیں آ کر بتاؤں گی۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ تم آج میری پٹائی کرو گی؟ ناراض ہو؟ وہ فون پہ ہی سب پوچھ لینا چاہتا تھا۔ ایمانے نے جھنجھلا کر کہا، ہم فون پہ ہی بات کر لیتے ہیں، میں نہیں آ رہی۔ دوسری جانب سے ویر سٹ پٹایا۔
نہیں نہیں تم آ جاؤ، میں نہیں بول رہا آپ کچھ بھی، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ایمانیہ نے ٹھیک ہے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ وہ گھر سے ایسے نکلی جیسے کسی بہت برے کام کے لیے جا رہی ہو۔ اماں کی نگاہیں اسی پہ تھیں، ان میں کچھ بھی نہ تھا، لیکن ایمانیہ کے لیے ان کا دیکھ لینا ہی کافی تھا۔ ایمانیہ چادر کو اچھی طرح خود کے گرد لپیٹ کر گلی عبور کر کے سڑک پہ آئی تو ویر دوسری جانب گاڑی کے باہر کھڑا تھا۔ بلیک پینٹ، سفید شرٹ اور بند جوتے اس پہ پہنے ہوئے جچ رہے تھے، بال اس کے ماتھے پہ بکھرے سے ہوئے تھے۔ ایمانیہ اسے دیکھ کر اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ آج آفس نہیں گیا۔ اس کا حلیہ مختلف تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اس نے ویر کو نہیں دیکھا تھا۔ جبکہ وہ سیدھا ہوا، ہاتھ اٹھا کر وہ کچھ کہنے لگا کہ ایمانیہ دوسری طرف گئی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ویر الجھن سے گاڑی میں بیٹھا۔ کیا ہوا ایمانیہ؟ اس نے تشویش سے پوچھا تھا۔ ہم ایسے کب تک ملتے رہیں گے؟ ویر نے اسے الجھ کر دیکھا۔ مطلب تم رشتہ کب لاؤ گے؟ ویر، میرے گھر والے مجھے ایسے بار بار تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں جھلملانے لگیں۔ ویر نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن ایمانیہ نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں لگا رہا تمہیں ہاتھ۔ میں نے تم سے بات کرنی تھی، وہ ضروری ہے، اسے تحمل سے سننا اور پریشان نہ ہونا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر پوچھا تھا۔ وہ ابھی سے پریشان ہونے لگی تھی۔ ایمانیہ، میں تمہیں بتا دوں گا سب، لیکن پہلے تم رونا تو بند کرو، اس نے کہہ کر گاڑی چلا لی تھی۔ 20 منٹ بعد وہ ویر کے اس گھر میں تھے جس میں وہ آج کل رہ رہا تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ میرا۔ اس کی آواز میں اداسی تھی۔ ایمانیہ نے اسے چونک کر دیکھا۔ کیا بات ہے ویر؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ویر نے اب کی بار اس کا ہاتھ زبردستی تھاما تھا۔ میں ٹھیک ہوں، حالات ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ وہ اسے صوفے پہ بٹھا چکا تھا۔ ایمانیہ اسے اضطراب سے دیکھ رہی تھی۔ جوس پیو گی یا چائے؟ تم بیٹھ کر مجھے بات بتاؤ۔ اس کی آواز میں چنچلاہٹ تھی۔ اس نے ویر کو زبردستی اپنے سامنے بٹھایا۔ وعدہ کرو پریشان نہیں ہوگی اور میرا ساتھ بھی دو گی۔ تم مجھے بات بتاؤ ویر۔ اس کا دل پل پل ڈوب رہا تھا۔ ویر جان گیا تھا کہ ایمانیہ ایسے نہیں مانے گی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بتانا شروع کر دیا۔ اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جن سے کم پیچیدہ لگے، لیکن ایمانیہ کے لیے پھر بھی یہ سب سننے کے بعد ٹھیک سے سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ تمہارے گھر والے نہیں مان رہے۔ وہ جیسے بے دم سی ہو گئی تھی۔ ویر نے اس کا ہاتھ کانپتے دیکھا۔ تم اسے شادی نہیں کرو گے؟ اسے ویر کے دور جانے سے خوف آ رہا تھا۔ میرے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ویر نے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھامے۔ میری جان، ایسی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور نہ ہوا تو ہو جائے گا۔ میں اپنے والدین کو جانتا ہوں، ممی کافی حد تک مان چکی ہیں، ڈیڈ تھوڑے غصے والے ہیں، وہ ماننے میں وقت لیں گے، لیکن 15-20 دن سے زیادہ نہیں۔ تم پریشان نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے اس نے ایک ماہ کا کہا تھا تو کتنا کچھ خراب ہو گیا تھا، اب 20 دن اور وہ کیسے گزارے گی؟ اسے تو ایک پل کا بھروسہ نہیں تھا۔ ویر، وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی۔ ایمانیہ، میں جانتا ہوں تم بہت پریشان ہو گئی ہو، لیکن میرے پاس جو دوسرا حل ہے اس کے لیے تم کبھی نہیں مانو گی۔ ایمانیہ اسے پر امید نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا اس مسئلے کا انتظار کے علاوہ بھی کوئی حل تھا؟ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تمہارے ڈیڈ سے میں بات کروں گا، وہ خود ہمارا نکاح کروا دیں، پھر تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایمانیہ کے سر پہ اس کے الفاظ پتھر کی مانند لگے۔ اس کا سر چکرا گیا۔ گھر اگر اس نے یا ویر نے یہ بات کی جا کر تو ابا خود اس کا گلا دبا دیں گے اور باقیوں کو اس کی موت کا افسوس بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے گھر والے تمہاری طرف سے کسی مثبت جواب کی امید رکھ رہے تھے۔ تم اپنے گھر والوں کو مناؤ۔ ویر نے سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں ایمانیہ، مجھے سب پتہ ہے، اس لیے تم سے بات کر رہا ہوں کہ تم کسی طرح اپنے گھر والوں کو چند دن روک لو۔ ڈیڈ مان جائیں گے۔ وہ نہ مانے تو ویر، کچھ اور ہو گیا تو؟ پچھلی بار بھی سب ٹھیک تھا، لیکن ایک دم سے سب ہی بکھر گیا تھا۔ اب بھی ایسا ہی کچھ ہو گیا تو؟ اس کے اندیشے بڑھتے جا رہے تھے۔ ویر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایمانیہ کو کیسے سمجھائے۔ ایمانیہ ریلیکس، میں کہہ رہا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس کچھ دنوں کی بات ہے، بس کچھ دن۔ ایمانیہ کی آنکھیں دھندلا گئیں اور اسے ویر کا وجود اس میں گڈ مٹ ہوتا دکھائی دینے لگا۔ بس کچھ دن۔ وہ واپسی پہ وہ پورے راستے یہ 3 لفظ دہراتی رہی۔ ویر اسے پورے راستے سمجھاتا رہا لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ اندر ایک ہی شور مچا ہوا تھا، اگر ویر کے ڈیڈ نہ مانے تو؟
اور اس تو کے بعد اسے موت دکھائی دیتی تھی جو کہ بڑی اذیت ناک تھی۔ شاہ نے لاج کو تقریباً 8 بجے کال کی تھی۔ میں شام میں دیر سے آؤں گا، تم کھانا کھا لینا، میں باہر سے کھا کر آؤں گا۔ لاج کے چہرے پہ خفگی دکھائی دینے لگی۔ لیٹ کیوں آئیں گے؟ تھوڑا سا کام ہے بھائی، میں آج ویٹ نہیں کروں گی، میں سو جاؤں گی۔ وہ جانتا تھا لاج کیوں سونا چاہتی ہے۔ میں آ کر تمہاری پٹائی کر دوں گا، اتنی بھی دیر نہیں ہوگی۔ بتا اس لیے رہا ہوں کہ تم کھانا کھا لینا، بھوکی مت بیٹھی رہنا۔ لاج کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ لاج کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے پیر اوپر کیے اور سوچنے لگی۔ آئس کریم رہنے دیجیے گا، بوتل لانی ہے اور چاکلیٹ بہت بڑی والی، اچھا اور بلونز اور لائٹیں۔ شاہ اس کی فرمائش پہ الجھا۔ بلونز اور لائٹیں کیوں؟ میں نے کمرے میں لگانے ہیں، اور لائٹیں وہ والی لانا، وہ جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کافی سارے رنگوں والی۔ لاج میری جان، بڑے نہیں ہونا آپ نے؟ لاج کا منہ بن گیا۔ اس میں بڑے ہونے والی کون سی بات ہے؟ نہیں لانی تو سیدھا کہیں، میں اپنے پیسوں کی منگوا لوں گی۔ شاہ اس کی ناراضی پہ مسکرایا۔ تم مجھ سے مار کھاؤ گی، بس کچھ دن جا رہے ہیں، تمہیں گھر آ کر بتاؤں گا میں۔ لائٹیں لازمی لانی ہیں، اس نے کال بند کرنے سے پہلے کہا تھا، اور جب شاہ گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں نہ لائٹیں تھیں اور نہ ہی بلونز۔ لاج نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پہلے شاہ پر لیا، اس میں کھانے کی چیزیں تھیں۔ اس نے بے دلی سے شاہ پر ایک طرف رکھا اور اس کی جیبیں چیک کرنے لگی۔ پینٹ کی جیبیں، کوٹ ہٹا کر شرٹ کی جیب دیکھی۔ نہیں لائے کہا بھی تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ شاہ دروازے میں کھڑا چیکنگ کروا رہا تھا۔ لاج اندر تو آنے دو۔ نہیں آنا، جائیں یہاں سے۔ شاہ نے اسے گھورا تو وہ ایک طرف ہو گیا۔ میرا کمرہ ہے یہ، اس نے شاہ کے اندر آنے پہ کہا تھا۔ تو میں کیا ہمسایوں کا ہوں؟ میں بھی تو تمہارا ہوں۔ اس نے کوٹ اتار کر ٹائی اتاری، پھر پلٹ کر لاج کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کیا۔ میں بعد میں لا دوں گا، تمہیں پتہ ہے میں تھکا ہوا ہوں۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اس کے پرفیوم اور وجود کی مردانہ مہک لاج کے گرد حصار بنا چکی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ پینٹ سے نکالی اور اسے اتار کر اس نے بیڈ پہ پھینک دیا۔ تم پورا دن یہ سوچتی ہو نا، شاہ سے آتے ہی ضد اور لڑائی کرنی ہے۔ شاہ اس کا گال انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ تو اور کیا، آپ سے ضد نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی؟ اس نے لاج کی کمر پہ بازو لپیٹ کر اسے اپنے قریب اور شدت سے کیا۔ کرو، میں نے کب منع کیا ہے؟ کرتی ہوں تو آپ غصہ کرتے ہیں۔ وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا چکا تھا۔ میں غصہ نہیں کرتا، بس حیران ہوتا ہوں کہ تم یہ سب سوچتی کیسے ہو۔ لائٹیں کمرے میں کم ہیں؟ کم نہیں ہیں، لیکن وہ والی تو نہیں ہے نا جو میں کہہ رہی ہوں، وہ والی بھی لگ جائیں گی۔ وہ اسے دور ہوا۔ اب تم یہ چیز کھاؤ، میں ذرا فریش ہو کر آ رہا ہوں، پھر میں اپنی میٹھی سی چیز کھاؤں گا۔ اس نے لاج کی گال پہ دانتوں سے دباؤ ڈالا تو وہ سسکاری اور شاہ کو خفگی سے دیکھا۔ آئی ہیٹ یو، اس کا جواب میں تمہیں ہاں کر دوں گا۔ اس نے لاج کا دوسرا گال بھی دانتوں سے دبایا اور اس کے چڑ جانے پہ ہنستا ہوا نہانے چلا گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک گال پہ گھڑی بن گئی تھی اور دوسرا خالی تھا۔ اس نے واش روم میں جا کر کہا تھا۔ لاج اسے بس گھور کر رہ گئی تھی، پھر وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے شاہ پر سے چاکلیٹ نکالی تھی، باقی ساری چیزیں اس نے الماری میں رکھ دی تھی۔ شاہ جب آیا تو اس نے لاج کو کہا، یہ کھائی نہیں؟ وہ بدن پہنچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ دونوں کھائیں گے؟ شاہ مسکرایا۔ نہیں، تم کھاؤ، میں تمہیں بس دیکھوں گا۔ وہ گھٹنے پہ کونی جما کر بند مٹھی پہ چہرہ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ لاج کی نگاہیں اسی پہ تھیں۔ شاہ نے اشارہ کیا کہ کھاؤ تو وہ کھانے لگی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ جب لاج نے چاکلیٹ کھا لی تو شاہ نے اس کا دوپٹہ ایک طرف کیا۔ اب میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا۔ وہ اسے لٹا کر اس کے اوپر آ گیا۔ شاہ، بہانے نہیں لاج، اس نے پہلے ہی ٹوکا۔ میں بہانے نہیں کرتی۔ وہ ناراض ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ اس نے لاج کے لبوں پہ جھکنے کی کوشش کی کہ لاج نے اسے ایک دم سے پیچھے کیا اور اٹھ کر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جلدی سے اٹھا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ شاہ جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے، تمہاری ایسی کی تیسی۔ اس نے اٹھ کر لاج کا بازو پکڑا اور اسے دیوار سے لگایا۔ چکر آنے پہ بیڈ پہ لیٹ جانا چاہیے۔ نہیں، وہ اس سے زیادہ نہ بول سکی۔ شاہ اس پہ جھک چکا تھا۔ اس کے لبوں کو قید کرنے کے بعد وہ ان پہ کافی دیر تک اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ لاج تڑپ گئی تھی۔ تم تو بہت میٹھی ہو۔ اس نے لاج کے لب سہلائے۔ لاج کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔
پھر اس نے اپنا بیلٹ کھولا اور اس کے ہاتھ اوپر کر کے پن کر دیے۔ لاج نے اسے خوف سے دیکھا۔ یہ شان نے اس کے پن ہوئے ہاتھ اپنے گلے میں ڈالے اور اس کی دونوں ٹانگوں کو اٹھا کر اپنی گود میں کیا۔ تمہیں یاد ہے نا، وہ اس کا پہناوا ڈھیلا کر چکا تھا۔ اپنی پینٹ کو سرکاتا وہ دیوار سے لگا کر اس میں اترنے لگا کہ لاج روحان سی ہو گئی۔ ایسے نہیں، پھر بیڈ پہ تم وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں رہتی ہو۔ اب نہیں بھاگوں گی، وعدہ تنگ بھی نہیں کروں گی۔ شاہ نے اسے نیچے اتارا اور اس کا گال شدت سے کھینچا۔ مجھے تمہاری اس بھولی سی صورت پہ ترس آ جاتا ہے، ورنہ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھ کھول دیں، پہلے مجھے کس کرو۔ اس نے اپنا چہرہ لاج کی جانب کر دیا۔ لاج اپنا نچلا لب کچلتی رہی، پھر اس نے آہستگی سے اس کا گال چوم لیا۔ شام مسکرایا، میرا گڈ بیبی، اب چلو بیڈ پہ۔ وہ اسے لے کر بیڈ پہ آ گیا تھا۔ اس نے ریموٹ سے لائٹس ڈم کی اور اس کے وجود کو اپنے حصار میں بھر کر اس نے لاج کو خود کے گرد لپیٹا اور اس میں شامل ہو گیا تو لاج نے بے ساختہ اس کے کاندھے پہ ناخن کاٹ دیے تھے۔ وہ سسک رہی تھی۔ شاہ نے اس کا ماتھا چوما۔ ریلیکس، وہ اسے بہلا رہا تھا۔ لاج کی نگاہیں جھک گئیں اور اس چین پہ ٹھہر گئیں جو شاہ کے گلے میں تھا۔ وہ جھو رہا تھا، اس کی رفتار تیز تھی، وہ لاج کے چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ لاج کا وجود کانپ رہا تھا، اسے لگا جیسے اسے سردی لگ رہی ہے۔ شاہ کو اس نے مضبوطی سے تھام کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ وہ نرمی سے شدید کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لاج کا وجود بکھرنے لگا تھا، وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ جاری ہے۔ تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔